بلا تاخیر و تمثیل میں آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حضور شہزادے حضور مناظر اہل سنت عالم حق بیان حضرت علامہ مولانا محمد عمار رضا صاحب قبلہ حشمتی مصباحی بناظم تعلیمات دارالعلوم مخدومیہ ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حضور تشریف لائیں. آئیے ہم اور آپ حضرت کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر اور زوردار. شہزادہ آ رہا ہے, شہزادہ آ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس خواجہ غریب نواز شہزادہ مناظر اہل سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا, خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا. کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. آئیے ہم ایک شاندار خطاب سماعت فرمائیں اور بیداری کا ثبوت اور آخر تک دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب آپ ثبوت دیتے ہیں. حضرت تشریف. معزز سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. خواجہ ہند و دربار ہے آلہ تیرا, خواجہ ہند و دربار ہے آلہ تیرا. کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. شہریار ارم تاجدار حرم, نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا, فرش کے شہنشاہ عرش کے تاجدار, جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام بانداز غلامانہ پیش کرے. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مقدسہ کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے, ہمارا آپ کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ, کہ اے بندو رسول جو کچھ تمہیں عطا کرے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہو, اور جس سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ. آج الحمدللہ ہم جن کے عرص سراپا قدس میں حاضر ہونے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں انہیں عطائے رسول کہا جاتا ہے, یعنی رسول پاک کی عطا ہے. وہ کیسے عطا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خراسان کی سرزمین سے وہ ہندوستان اپنی مرضی سے نہیں آئے, بلکہ رسول پاک نے ہم پر کرم فرمایا, ہم پر رحم فرمایا اور اپنے پیارے کو ہمارے اور آپ کے مابین بھیج دیا, مبعوث فرمایا. یہ حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کی آمد جو ہے یہ اللہ و رسول کی مرضی کے مطابق ہے.
ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے مرہون منت رہیں، چاہے آپ احسان مانے یا نہ مانے، مرہون منت ہے، احسان مند ہے، لیکن اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی تمہارے ذکر کا بدلہ عطا کروں گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، ابھی آپ نے ثقافی صاحب قبلہ سے سماعت کیا کہ اللہ کا فرمان ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ اے محبوب لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے چاہے وہ دن ہو، چاہے وہ راتیں ہو، چاہے وہ ماہ ہو، چاہے وہ سال ہو، ہر لمحہ یہ پروردگار عالم کا ہے، تو اب اگر ہر لمحہ ہم اللہ کی یاد منانے بیٹھے تو اللہ نے دوسری ضروریات بھی پیدا فرمائی ہے، ہم ان کو تقاضے کو کیسے پورا کریں گے؟ تو علماء کرام کی جوتیوں کا سہارا لیتے ہوئے ان کی بارگاہ میں جب ہم نے زانوئے ادب طے کیا تو علماء نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جس دن کو کسی اللہ والے سے کوئی خاص نسبت حاصل ہو جائے اس دن ان کے ذکر کی محفلیں سجانا، یہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کا مطلب ہے۔ تو ہم پتہ چلا اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے یہاں حاضر آئے ہیں۔ میری طبیعت کچھ ناساز ہے، اس لیے وقفہ لے کے میں جان بوجھ کے بول رہا ہوں، تعمیل حکم کی خاطر اور حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کے ذکر کرنے والوں میں نام آ جائے، اس سعادت مندی کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر آ گیا۔ آج اگر کمی ہے تو ہمارے اور آپ کے ذوق طلب میں کمی ہے، ورنہ مسلمانوں پروردگار وہی ہے جو کل تھا، جس نے مسلمانوں کو اعلاء کلمت الحق عطا کیا، اور اعلاء کلمت الحق کے لیے یہ مسلمان قوم جس سمت بھی نکلی فاتح ہو کے نکلی۔ آج اگر ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو اپنے ایمان و اتقان کی کمزوری کے سبب ہو رہے ہیں، ورنہ آج بھی پروردگار عالم کا یہ اعلان ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اے لوگو تم کامیاب و کامران ہوگے، بس شرط اتنی ہے کہ تم مومن کامل بن کے رہو۔ جس طریقے سے حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اس ملک ہندوستان کے بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر گئے، جس ایمان اور عقیدے کے ساتھ آپ اس مشہور واقعے کو یاد کریں کہ جب آپ چوکھٹ پر پہنچتے ہیں، دروازے پر پہنچتے ہیں، ایک اندھے شخص کو دیکھتے ہیں جو صدائیں لگا رہا ہے کہ اے خواجہ غریب نواز مجھے آنکھیں عطا فرما دے، مجھے آنکھیں عطا فرما دے، لیکن اس کو آنکھ ابھی تک نہیں ملی۔ وہ بیان بھی کر رہا ہے اتنے سالوں سے میں بیٹھا ہوں، اے خواجہ غریب نواز مجھ پر کرم فرمائے۔ حضور بادشاہ سلامت سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے فرماتے ہیں کہ اے فقیر ابھی میں حضرت خواجہ غریب نواز بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، واپس آتے وقت اگر تمہاری آنکھیں واپس نہ آئیں تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ اب یہ وہی فقیر ہے جو سال سے بیٹھ کے آنکھیں مانگ رہا تھا، لیکن مقصد مال و متاع حاصل کرنا تھا، اس لیے مقصود پورا نہیں ہو رہا تھا۔ اب جب بادشاہ اندر گئے، ادھر اس فقیر کا عالم یہ ہوا کہ حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں منت و سماجت کرنے لگا، گڑگڑانے لگا، بڑی اخلاص کے ساتھ عرض کرنے لگا کہ اے حضور خواجہ غریب نواز اب تک تو روٹی بوٹی کا معاملہ تھا، لیکن اب تو جان پہ بنائی ہے، اب بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر کسی ریا کے میں آپ کی بارگاہ میں اپنی فریاد رکھتا ہوں، آپ بلا شبہ غریب نواز ہے، میری جان بخش دے، میں نے اب تک بہانے کیے۔ ادھر جب بادشاہ واپس آتے ہیں اس فقیر کو طلب کرتے ہیں، آتا ہے قدموں میں گر جاتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اے بادشاہ سلامت آپ کی وجہ سے حضور خواجہ غریب نواز نے مجھے آنکھیں عطا فرما دی ہے۔ پتہ چلا آج بھی جو ابراہیم سائمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اس بارگاہوں میں جاتے ہیں تو اپنے طور طریقے بھول چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں آپ، اعلیٰ حضرت نے کیا طریقہ دیا ہے، اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانے کا کیا سلیقہ سکھایا ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں اس طریقے پر اگر تم جاؤ گے تمہاری حاجتیں بھی پوری ہوں گی، اور باطلوں کے جو ناپاک ارادے ہیں کہ وہ اہل سنت و جماعت پر اعتراض کرتے ہیں وہ سارے اعتراضات بھی ختم ہوتے نظر آئیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔